الحمد للہ وکفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، ملک بھر کی موجودہ صورتحال پر گزشتہ 2-3 جمعوں سے گفتگو جاری ہے۔ عرصہ دراز سے ہمارا ملک بد امنی اور بے چینی کا شکار تو تھا ہی۔ بند کر دے ارلے بٹن نہ چارے پراں تے کر دے، پراں تے چلو۔ تھلے والا ایک جڑا نا تھلے والا ان تھوڑا جہا کھول دے، پرلا ان کھولو اراں تے، ہاں جی ٹھیک ہے چلا دے۔ لیکن حالیہ دنوں میں بارش اور سیلاب نے ملک کا اکثر حصہ مزید پریشانیوں کا شکار کر دیا ہے۔ بے دین طبقہ اور دیندار طبقہ اس میں دو رائے پیش کر رہا ہے۔ منبر و محراب کے خادم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ رائے پیش کر رہے ہیں کہ اس مجموعی بد امنی اور پریشانی اور اس اجتماعی عذاب اور سیلاب کا سبب مسلمانوں کے اعمال ہیں، اور یہی باتیں گزشتہ 2-3 جمعوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہاں سے عرض کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بے دین طبقہ اور مسلمانوں میں سے دین بیزار طبقہ اسے واٹر مینجمنٹ کی غلطی اور سستی قرار دے رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا یہ کام تھا سیلاب کی مینجمنٹ کرنا، نہروں نالوں ندیوں کو سنبھالنا، ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹیوں اور فرائض سے غافل ہوئے ہیں، اس لیے یہ عذاب آیا ہے اور اس لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جو کچھ عرض کر رہے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بر و بحر کا یہ فساد نتیجہ ہوتا ہے انسانی اعمال کا۔ اسی سلسلے میں گزشتہ جمعہ جو کچھ عرض کیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس معاشرے پر بدی غالب آ جائے، جس معاشرے پر برائی غالب آ جائے اور اس کے غلبے کی وجہ سے صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ برائی پر انگلی اٹھانے والے لوگ کم ہو جائیں، اس کو برا کہنے والے لوگ اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العالمین کے ایسے عذاب اور آزمائشیں اس معاشرے پر ضرور آتی ہیں جہاں برے کو برا کہنا چھوڑ دیا جائے
اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے طعن و تشنیع کی وجہ سے، اس کی ظلم و تشدد کی وجہ سے، وہاں پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں ضرور آتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج جو گفتگو عرض کرنی ہے اس میں بھی ایک سبب کا بیان ہے کہ یہ آزمائشیں، یہ گرفت، یہ پکڑ، یہ عذاب، یہ سیلاب مال و جائیداد اور لوگوں کا، بیٹیوں بیٹوں کا، والدین کا جانی نقصان جو ہوتا ہے، اس میں بھی ایک سبب ہے اور ایک گناہ ہے جو اس کا نتیجہ، جس کا یہ نتیجہ ہے اور جو اس ساری صورتحال کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ اس گناہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے سے پہلے ہم معاشرے میں جا کے دیکھیں تو وہ گناہ بھی غالب آیا ہوا ہے۔ کوئی بازار، کوئی مارکیٹ، کوئی منڈی اس سے خالی نہیں ہے، حتیٰ کہ جیسے مفسرین کرام نے، علماء کرام نے اس کے گناہ کا دائرہ وسیع کر کے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس وسیع دائرے کو دیکھا جائے تو معاشرے کا کوئی طبقہ بھی اس گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اور وہ گناہ ہے، اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں تطفیف، اور اس نام کی پوری ایک صورت ہے جس کی کچھ آیات خطبہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ قرآن حکیم نے اس گناہ کا اس گناہ کا جو بدلہ اور جو اس گناہ کی سزا بتائی ہے اس کا بھی تذکرہ ان آیات میں ہے۔ سورۃ مطففین ہے یہ، اور 30واں پارہ ہے۔ فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کا جرم کرتے ہیں، اس عظیم جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہلاکت اور تباہی ہے۔ تو دیکھیے ذرا معاشرے کو کس چیز کا سامنا ہے؟ ہلاکت اور تباہی کا ہی سامنا ہے، اور کیا ہے؟ اور ویل کا ایک ترجمہ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور جہنم کے اس حصے کا نام ہے جس حصے سے باقی جہنم پناہ مانگتی ہے۔ ساری جہنم آگ ہے، آگ جس آگ کے حصے سے پناہ مانگتی ہے اسے ویل کہتے ہیں۔ تو دونوں تفسیروں کے حساب سے دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ جس کے لیے معاشرے پورے پر تباہی اور بربادی مسلط کی جاتی ہے، اور اگر وہ مراد ہو تو پھر بھی دیکھیے کہ جہنم کے اس حصے میں جانا ہے ان لوگوں نے جو تطفیف کا جرم کرتے ہیں، جس حصے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور وہ جرم کیا ہے؟ تطفیف تو ایک عربی کا لفظ ہے، قرآن حکیم کی 2 آیتیں اس کی وضاحت کر رہی ہیں۔ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، مطففین وہ ہیں، تطفیف کا جرم کرنے والوں کا انداز یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب لوگوں سے چیزیں لیتے ہیں تو وزن پورا کر کے لیتے ہیں، اس وقت ان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ایک رتی برابر بھی ہماری چیز دوسری سائیڈ پہ نہ رہ جائے۔ لیکن یہی لوگ جب لینے کے لیے اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ اپنی رتی برابر چیز بھی ادھر نہیں رہنے دیتے، یہی لوگ جب دینے کے لیے ان کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
یخسرون، اور جب ناپ تول کے دوسرے لوگوں کو چیز دینے لگتے ہیں تو ان کی چیز پوری نہیں دیتے، ان کو کم کر کے دیتے ہیں، پیمانے میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، ترازو میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، ترکڑی میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے ہمارے پٹرول پمپ، ہماری ریڑیوں کے ترازو کیا کر رہے، اور دودھ دینے اور لینے کے برتنوں میں کتنی خرابی آ چکی ہے، اور اس کو صرف علماء نے وزن تک محدود نہیں رکھا، بلکہ چیز کا معیار اور کوالٹی، کہ جب لینا ہو کوشش ہر ایک کی ہوتی ہے کہ اچھے معیار کی اور پوری کوالٹی کی چیز ملے، یہ پورے معاشرے کا نقشہ ہے۔ اور جب دینا ہو تو پہلے تھا 2 نمبر تک بات، کہ یہ جی 1 نمبر چیز ہے اور یہ 2 نمبر چیز، تو اب تو وہ مشہور ہے نا ایک بات، دودھی سے پوچھو دودھ کیسا ہے، کہتا بہت اچھا ہے، خالص ہے، سارے خالص ہی دیتے ہیں جی، جواب سیدھا نہیں دینا، کہتے خالص ہی بکتا ہے جی، خالص نہ بیچیں تو کون لیتا ہے، یہ نہیں بتانا کہ خالص ہے یا نہیں، تو اس کا ریٹ اور ہے، پھر اگلا ریٹ اور ہے، پھر خالص کا ریٹ اور ہے، اور یہ پورے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ڈیروں پہ چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، رجسٹر اور کاپی پینسل ساتھ رکھیں، ہزاروں ڈیروں میں سے ایک ڈیرا، ایک دودھ دینے والا 1000 میں سے نکلے گا جو دودھ دے رہا ہوگا دودھ، اور جو کیمیکل پہ لایا جا رہا ہے وہ الگ ہے، اور پھر دودھ کے نام پر جو بالکل خالی پانی، یعنی اس کی کریم نکالی ہوئی ہے اور کریم کا الگ ریٹ دے کے لے کے وہ بیچی ہوئی ہے، اور بالکل پھوک اور پانی نما دودھ جو ہے وہ الگ فروخت ہو رہا ہے۔ سنیاروں کے پاس چلے جائیں، وہ ہیرا پھیری ہے کہ بندے کا دماغ چکرا جاتا ہے، یہ جی بنوائی ہے، یہ جی ملاوٹ ہے، یہ جی اس کی صفائی ہے، اس طرح کر کے مشہور ہے نا کہ سنیارے کے پاس بندہ 2-4 دفعہ جائے تو اپنا سونا ختم ہو جاتا ہے، سارا اس کا ہو جاتا ہے۔ تو پورے معاشرے میں یہ گناہ بھی ہر طرف موجود ہے کہ لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور ہو چکے ہیں۔ تو قرآن حکیم ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ واٹر مینجمنٹ کی یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے، یہ بے دین اور دین بیزار طبقوں کی توجیہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ جو معاشرہ ان برائیوں کا عادی ہو جائے گا، اور اتنا عادی ہو جائے گا کہ کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس معاشرے پہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی ضرور آتی ہے۔ چنانچہ ایک پورا معاشرہ، ایک پوری قوم، اس کی اللہ نے مثال بیان کی ہے، قوم شعیب اس کا نام ہے، وہ اسی گناہ میں ملوث تھے، اور یہ اس لیے بار بار یہاں ممبر سے دہرائی جا رہی ہے کہ بے دین اور دین بیزار طبقوں کی وہ سوچ ختم کی جائے کہ جی یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں، یہ اعمال انسانی کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی کھلم کھلا بغاوت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کے نافرمانیوں کا نتیجہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سن رہا ہے، جو جس تک یہ بات پہنچے، وہ تو کم از کم کوشش کرے کہ ان چیزوں سے رک جائے، اور اپنے حصے کا جو گناہ ہے وہ ہم چھوڑ دیں، شاید اللہ کی رحمت کو جوش آئے اور اللہ ہم پر ترس کرے۔ ورنہ مولانا بھی اس دن کہہ رہے تھے، میں بھی 2-3 جمعوں سے کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو حالت ان کی ہے اس کا ہم احساس نہیں کر سکتے، جن کے جانور، مکان، جائیدادیں سب کچھ بہہ گیا، اس درد اور اس احساس، اس تکلیف کا احساس ہمیں نہیں ہو سکتا
کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا خاص ہی فضل ہے کہ اس علاقے میں ایسی کوئی تکلیف اور آزمائش نہیں آئی، لیکن بہرحال ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنا یہ پھر سمجھداری ہوگی۔ چنانچہ ایک پوری قوم کا تذکرہ ہے جنہوں نے یہ کام کیا اور پھر ان پر پکڑ آئی۔ قرآن حکیم کی وہ آیات کا مطالعہ بھی کر لیجئے۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے نسبی اور خاندانی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا۔ جس طرح سارے پیغمبر پہلا اور اہم اعلان اور پیغام اللہ کی توحید کا دیتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی وہی طرز عمل اختیار فرمایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، دیکھیے ذرا ان کو جب اس بات کی دعوت دی گئی کہ یہ عظیم اور خطرناک گناہ چھوڑو تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ اور آج بھی یہ بات جب کی جاتی ہے کہ یہ کام نہ کرو تو تقریباً اسی طرح کے بہانے سننے کو ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تنقصوا المکیال والمیزان، لوگوں ناپ تول کے پیمانوں میں کمی بیشی نہ کیا کرو۔ سب سے اہم توحید کا پیغام دینے کے بعد یہ پیغام دیا ان کو کہ یہ ناپ تول میں ہیرا پھیری چھوڑ دو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں تمہارے بارے میں اندیشہ کر رہا ہوں کہ ایک ایسا عذاب آئے گا جو پوری قوم کا گھیراؤ کرے گا۔ مس مینجمنٹ نہیں ہے، وہ مس مینجمنٹ نہیں، اللہ کا قرآن اور اللہ کے پیغمبر اس ایسے عذاب کا سبب گناہ قرار دے رہے کہ یہ ناپ تول میں ہیرا پھیری چھوڑ دو، ورنہ ایسا عذاب آئے گا جو پوری قوم پر مسلط ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، بات کو پھر کھول کر بیان فرمایا کہ اے میری قوم، ناپ تول کے پیمانے انصاف کے ساتھ پورے کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں نکمی کر کے کم کر کے نہ دیا کرو۔ اور معاشرے کا منظر آپ کے سامنے، میں نے عرض کیا نا کہ 1 نمبر 2 نمبر تک بات تھی، اب 4 5 نمبر، کوالٹیاں بڑی ہیں جی، جو کوالٹی آپ مانگیں گے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، یہ گناہ کر کے ناپ تول میں کمی کر کے فساد نہ مچاؤ، اس لیے کہ پھر جہاں فساد ہوتا ہے وہاں اللہ